روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب روزے دار ان میں سے کسی عمل کو مجبوری کے بغیر اپنی مرضی اور اپنے ارادے کے ساتھ کرے تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ قضا کا مطلب ہے کہ اگر ایک روزہ کسی نے توڑا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ایک روزہ ہی رکھے گا، اور کفارے کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں جمع کرنا فاعل اور مفعول دونوں پر کفارہ اور قضا واجب کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانا کھانے سے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر پینے سے۔ نمبر 4، حقہ، سگار اور سگریٹ پینے سے۔ نمبر 5، گندم کھا لینے سے۔ نمبر 6، کوئی بھی چیز ایسی منہ میں رکھی ہے جس کو منہ میں رکھنے سے وہ چیز گھل جاتی ہو، وہ منہ میں رکھی، تھوک نکلا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ نمبر 7، خون تھوک سے زیادہ ہو یا کم ہو یا برابر ہو، اگر مزہ حلق میں ہے محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ نمبر 8، آنکھوں سے آنسو کے 3 یا 3 سے زیادہ قطرے منہ میں گئے اور حلق میں نمی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 9، شہوت کے ساتھ چھونے اور بوسہ لینے سے جبکہ انزال ہو۔ نمبر 10، تھوک چاٹ لیا تو صرف قضا لازم ہے، لیکن محبوب کی لذت یا تبرک دینی مسئلہ اپنے مرشد یا والدین کا سوچ سمجھ کر نکل گیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 10، تل یا تل سے زیادہ مقدار میں کوئی چیز کھائی، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 11، پان کھانے سے اگرچہ پیک تھوک دی ہو۔ نمبر 12، بارش کی بوند حلق میں نگل لینے سے۔